वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि जब हम ड्राइंग मास्टर यानी डीएम इंटरव्यू में गए थे तो वहाँ हमको जो मसाइल पेश आए थे इंटरव्यू में, और फिर हमें पेशावर जाना पड़ा और फिर हमें यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़े। तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि पीएसटी और सिटी इंटरव्यू में आपको किसी किस्म का मसला पेश ना हो और आप लोग अभी से तैयारी कर ले कि इंटरव्यू में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। बहुत ही छोटा चीज़ होता है जो बंदा इग्नोर करता है, लेकिन फिर वहाँ इंटरव्यू वाले बात नहीं मानते। तो इन सब मसाइल से बचने के लिए वीडियो आपने ज़रूर देखनी है और ये लिस्ट अपने साथ बनाए, जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसकी लिस्ट बनाएं। और एक ज़रूरी चीज़ कि किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ ना करिए, ना कहे कि शायद इसके बगैर काम चले। ये ऐसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इसमें से एक भी कम हो तो आप इंटरव्यू जाने की ज़हमत ना करें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल डियर स्टूडेंट, स्टेप 1 है कि आपके पास 3 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर हो। ये इसके बगैर काम नहीं चलता। 3 पासपोर्ट्स कम से कम ये 3 आपके पास मौजूद हों। स्टेप्स 2, बाद स्टूडेंट कहते हैं अगर मेरी जगह मेरा भाई चला जाए तो उसको पता चलेगा या नहीं। अगर उनको पता चल गया तो आपका इंटरव्यू कैंसिल होगा। ठीक है, शायद उसको पता न चले तो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर उनको पता चले या कोई उनको बताए तो आपका इंटरव्यू कैंसिल, तो ये रिस्क ना ले। स्टेप 3, आपके पास मैट्रिक की ओरिजिनल DMC होगी और उसके 2 फोटोस्टेट कापियाँ। वो फोटोस्टेट कापी आपने कहाँ रखनी है वो मैं एट द एंड बताता हूँ। स्टेप 4 में आपके पास मैट्रिक की ओरिजिनल DMC होनी चाहिए। अच्छा, ये स्टेप 3 में ओरिजिनल डोमिसाइल और इसके 2 फोटोस्टेट का भी आपके पास होनी चाहिए। स्टेप 4 में आपके पास मैट्रिक की ओरिजिनल DMC हो और उसके 2 फोटोस्टेट कापियाँ। ये फोटोस्टेट कापियाँ और ओरिजिनल आपने कैसे सेट करने हैं उसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 5, ओरिजिनल मैट्रिक सर्टिफिकेट। ये मैट्रिक सर्टिफिकेट आपको बोर्ड से मिलता है, जिस बोर्ड से पेशावर, मलाकंड, मर्दान, जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया होता है ये आपके पास मौजूद होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में चेक करें, अभी से तैयार रखें और इसकी 2 फोटोस्टेट कापियाँ भी बनाएं। स्टेप 6, अगर आपने FA किया है तो उसके DMC, अगर आपने FEC किया है तो उसका DMC रख ले ओरिजिनल और उसकी 2 फोटोस्टेट कापियाँ बनाएं। आप स्टेप 7, FA या FEC की सर्टिफिकेट जो आपको बोर्ड से मिलता है, स्कूल या कॉलेज से नहीं, बोर्ड से मिलता है, और इसके 2 फोटोस्टेट कापियाँ। अभी से ये चीज़ें तैयार रखिए, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। स्टेप 8, इन चीज़ों पे तवज्जो दें। अगर आपने 2 ईयर BA या BSc किया है, 13 और 14 क्लास जिसे हम कहते हैं, उसकी DMC ओरिजिनल और 2 फोटोस्टेट कापियाँ, BA और इसके बाद BSc जो आपने अगर किया हो तो उनका सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए और उनके 2 फोटोस्टेट कापियाँ भी होनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई इसमें से एक ही चीज़ भी कम ले जाए, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं, किसी के पास DMC नहीं, उसका इंटरव्यू मुकम्मल नहीं और वो मार्क्स उनसे काटे जाएंगे। स्टेप 10 में है MA या MSc, जो आपने 16 ईयर एजुकेशन के बाद DMC हासिल की है, उसकी 2 फोटोस्टेट कापियाँ और ओरिजिनल भी। अगर किसी ने 4 साल BS प्रोग्राम पढ़ा है, जो आजकल स्टूडेंट्स फारिग हो रहे हैं, उसके पास ओरिजिनल DMC होनी चाहिए और डिग्री भी होनी चाहिए। अगर किसी का डिग्री एडवर्टाइजमेंट के बाद इशू हुआ है तो वो स्टूडेंट्स भी इंटरव्यू में अहल नहीं होंगे और उसका डेट चेक किया जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स एडवर्टाइजमेंट के बाद फारिग हुए हैं उनको मैं अभी से बताता चलूँ कि आपकी BS के मार्क काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो उनके ओरिजिनल डिग्रियाँ और उसके फोटोस्टेट कापी होनी चाहिए। अगर आपके इलाके में ऐसा कोई बंदा है जो कि एडवर्टाइजमेंट के बाद फारिग हुआ हो तो आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं और उनके मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है। स्टेप 11, अगर आपने 18 ईयर एजुकेशन किया है, MS या MPhil, तो उसकी B डिग्री
اور DMC اور اس کی اوریجنل 2 اور اس کی فوٹوسٹیٹ 2 کاپیاں ہونی چاہیے۔ اسٹیپ 12 MS اور MPhil 18 ایئر ایجوکیشن کی ڈگری بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کی میں ہونی چاہیے کا ورڈ استعمال کرتا ہوں لیکن ضروری ہے یہ، اور 2 فوٹوسٹیٹ کاپیاں بھی۔ اسٹیپ 13 اگر آپ نے B.Ed کیا ہے، M.Ed کیا ہے اور MA ایجوکیشن کیا ہے، جو بھی ڈگری آپ کے پاس ہے ان کی اوریجنل سرٹیفکیٹ، اوریجنل ڈگری اور DMC اور ہر ایک کی 2 فوٹوسٹیٹ کاپیاں۔ اگر آپ PhD کینڈیڈیٹ ہو، PhD کیا ہے آپ نے، تو آپ کے پاس DMC ہونی چاہیے، ڈگری اور اس کے 2 فوٹوسٹیٹ کاپیاں۔ اچھا، سب سے اہم سٹیپ یہ ہے کہ آپ کے پاس اوریجنل شناختی کارڈ ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ نہیں، بلکہ آپ کا انٹرویو وہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، اور اس کے 2 فوٹوسٹیٹ کاپیاں بھی ہونی چاہیے۔ 16 سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہمیں انٹرویو کے لیے کال یا میسج آئے گا؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے علاقے کا فیس بک پیج DEO میل پشاور، DEO میل مردان، ملاکنڈ، کوہاٹ، بنو، لکی، یہ فالو کرنے ہیں، دوستوں سے پوچھنا ہے، تو وہاں پہ وہ پوسٹ کرتے ہیں، اور جس طرح آپ ہمیشہ اپنے کمنٹس اور لائک چیک کرتے، اس طرح DEO میل یا فیمیل آپ اپنے یور اون ڈسٹرکٹ آپ ڈیلی بیسس پہ چیک کریں، تو وہ ڈیلی بیسس پہ چیک کرتے وہاں پہ وہ نوٹیفیکیشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ کہتے ہیں پوسٹ کرتے ہیں کہ آپ 130 تک ایگریگیٹ والے اسٹوڈنٹس آ جائے، اور آپ کا ایگریگیٹ 129 128 بن جاتا ہے، یا کسی مسئلے کی وجہ سے آپ کا ایگریگیٹ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ وہاں انٹرویو ضرور جائے، وہاں وہ لوگ آپ سے انٹرویو لیتے ہیں۔ لیٹ سپوز میرٹ لسٹ لگ گیا، اس میں آپ کے مارکس کم زیادہ ہے 130 سے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں انٹرویو کے رینج میں آتا ہوں، تو آپ ضرور انٹرویو جائے، انٹرویو مس نہ کرے۔ وہ کسی فکس شخص کو نہیں بلاتے کہ آپ نے آنا ہے، آپ نے نہیں آنا، وہ صرف اتنا رکھتے ہیں کہ 130 تک ایگریگیٹ والے آ جائے تو 129 والا بھی چلا جائے وہاں اسی دن، تو چانس بن سکتے ہیں شاید آپ کی ایگریگیٹ میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی ادھر ادھر، تو انٹرویو مس نہ کریں۔ اسٹیپ 18 ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اگر اس میں سے ایک چیز بھی کم ہو تو آپ کو انٹرویو سے یا نکالا جائے گا، یا پھر آپ کو DEO کے آفس کے چکر لگانے پڑیں گے، اس سے آپ کی انٹرویو بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے بری طرح۔ اور اسٹیپ 20 جو بھی اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہو گئے اس کے لیے اس سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طرح سے وہ کرے، پرفارم کرے، اور جو سلیکٹ نہیں ہوئے لگتا ہے کہ ہم رہ گئے تو وہ ہمت نہ ہارے، اسکول لیڈر کے پوسٹ بھی ہے، اور نیکسٹ ایئر کی تیاری کریں۔ ہم بھی تقریباً 2-3 سال بعد سلیکٹ ہو رہے ہیں، تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، حوصلہ نہ ہاریں۔ تھینکس فار واچنگ، اور ان چیزوں کو اپنے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنے ساتھ نوٹ کریں، دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ انٹرویو کے دن کسی قسم کی تکلیف سے بچ جائے۔ اچھا ڈیئر، ایک اور سٹیپ، جن سٹوڈنٹس کے پاس جو CGPA والے سٹوڈنٹ ہیں، تو ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے کوئی پرسنٹیج وغیرہ نہ نکالے، بلکہ یونیورسٹی جائے اور اس سے کہے کہ یہ میرا DMC ہے، اس پر GPA لکھا ہوا ہے، مجھے اس کا پرسنٹیج نکال کر کاغذ پہ پرنٹ کرے اور اس پر یونیورسٹی کا سٹیمپ لگا کر دے دے۔ اس کے بغیر آپ یونیورسٹی سے نہیں آنا ہے، اور نہ اس کے بغیر آپ نے انٹرویو کو جانا ہے۔ اور ڈیئر، لاسٹ سٹیپ میں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے جو 2 فوٹو اسٹیٹ کاپیاں کر لی اپنے ڈاکومنٹس کی، اس کے لیے آپ نے 2 فائل لینے ہیں، اور ہر ایک فائل پر آپ نے یہ چیز لگانا ہے، اس کی پرنٹ نکالیں، یہ ایک فائل پر یہ لگائے اور اس میں اپنے ڈاکومنٹس کی ایک کاپی رکھیں۔ ایک دوسرا فائل لے لیں، کاغذ کا عام سمپل سا 10-15 روپے کا فائل لے لیں، اور اس پر یہ لگائے، اس کو فل کر لے، پھر یہاں پر مارک کر لے کہ ویدر اٹیچڈ اور ناٹ اٹیچڈ ہے تو اس میں ٹک کا نشان لگائے، ناٹ اٹیچڈ ہے تو اس کے ساتھ کراس کا نشان لگائے یا وہ خالی چھوڑ دیں۔
یہ کاغذ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ آپ کے DEO میل آفس کا جو فیس بک پیج ہے وہاں پہ بھی ہوتا ہے، وہاں پہ چیک کرے، اگر کسی کو نہیں مل رہا اپنے دوستوں کسی سے بھی مانگ لے، وہ آپ کو دے گا۔ ایٹ دی اینڈ مجھے واٹس میسیج کر لے کمنٹ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، اپنا واٹس ایپ شیئر کریں۔ تو یہ چیز ہے ایٹ دی اینڈ۔ یہ آپ نے 2 فائل لینے ہیں انٹرویو سے پہلے، آج ہی لے لے، اور اس پر یہ دونوں کاغذ لگائے اور اس پر یہ سارے ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے اس میں تیار رکھے، کیونکہ انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بندہ اس وقت فارغ نہیں ہوتا۔ اور ایٹ دی اینڈ ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہ چیز لے جاؤں یہ نہ لے جاؤں۔ اس کے بغیر اگر آپ انٹرویو چلے گئے، کوئی بھی چیز آپ کے پاس کم تھی، تو آپ کا انٹرویو کمپلیٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ادروائز گو اہیڈ۔ تھینکس۔